بارہا مرتبہ میری نظروں کے سامنے سے یہ ویڈیوز گزری کہ یہودی بیت المقدس میں کسی احاطے میں کسی دیوار کے ساتھ یا کسی چھت پر عبادت کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہیں بیت المقدس کے سامنے کسی غار میں کسی چھت پر اللہ کے شیر مرد حر شاہین کی طرح نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ یہودیوں آؤ ذرا میدان میں، فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دیں تو داغ نام نہیں۔ یاد رکھو کہ ایک گھمسان کا رن پڑنے کو ہے، ایک تاریخ ساز جنگ ہونے کو ہے اور ایک تاریخ رقم ہونے کو ہے۔ فلسطینیوں پر چھائے یہ کالے بادل اب چھٹنے کو ہیں۔ دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ایک پیشن گوئی پوری ہونے کو ہے، جنت اور دوزخ سجنے کو ہیں۔ یاد رکھو اس وقت صرف دو صفیں ہوں گی، ایک ایمان والوں کی اور ایک کفر والوں کی، اور وہ لوگ جن کے دل بیت المقدس کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ یا تو حقیقی جسمانی طور پر وہاں پہنچ جائیں گے یا کم از کم ان کے دل وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان دو صفوں کے علاوہ اور کوئی صف نہیں ہوگی، اگر مگر چونکہ چنانچہ والے لوگ اس وقت منافق شمار ہوں گے۔ وہ لوگ جو سیاسی بنا پر، بزدلی کی بنیاد پر بیت المقدس کے لیے آج خاموش رہے ہیں، کل ان کی نسلیں دجال کے ساتھ ہوں گی، اور وہ لوگ جن کے دل آج بھی بیت المقدس کے لیے تڑپ رہے ہیں وہی لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور میرا وجدان کہتا ہے کہ صفیں بن رہی ہیں، سپاہیوں کے نام فہرستیں تیار ہو رہی ہیں، شہداء کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ ایمان والوں کی فہرست میں شمار ہوں گے یا کل کو کفر کی فہرست میں شمار ہوں گے۔ ہمارا وجدان الحمدللہ یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو مجھ جیسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے، اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ نعرہ تکبیر!